احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو جو بہت زیادہ کچھ ملتا ہے، اس کا بدلہ بہت بہترین ملتا ہے، اس کی مثال اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی جو خالصتاً رضا الہی کے حصول اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہ جس طرح بلند خطے کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی کتاب میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مال کو پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو خوب بڑھاتا رہتا ہے، خوب بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی پہاڑوں جیسے ثواب لا کر اس کو دکھائیں گے۔ اب یہ جو صدقات ہیں اللہ کے راستے میں ہم نکالتے ہیں، ان کا بہترین مصرف کیا ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ حضرات وہ اس صف میں شامل ہیں، مشائخ اعظام، علماء کرام، طلباء کرام، مبلغین اور خادمین دین اس میں داخل ہیں، جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت اور وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات اور قرائن سے معلوم ہو جائے گا۔ ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ضعف کے آثار ہوں گے، بھوک سے رنگ زرد ہوں گے۔ ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں، اور ان کی غربت اور محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ بھی یہی ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اسی لیے نہیں بناتے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو علماء اور خادمین دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ اچھا، تو یہ ساری باتیں آپ کو ہمیں سمجھانے اور نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے ہیں۔ علماء مبلغین کے گھروں کی پریشانی ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی ان 10 نقاط کو پڑھ لیں جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت کو سدھارنے کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے، اور اس کے تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقت توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد صرف تنہاؤں کی لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں۔ ان میں
ان میں سے جسے 10 کی جگہ 12 دیجئے اب آپ کسی کہے گا، یا کم از کم بالقمہ دوختہ بھی ہی تو ہوگا۔ دیکھیے حدیث کا ارشاد کیسے صادق آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا، اور کیوں نہ ہو صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔